میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان ایک تو سیکھتا باہر ہے، پھر یہ غلط بھی سیکھتا ہے، ٹھیک بھی سیکھتا ہے، پھر یہ صحیح سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے۔ بکری کے آگے ہم نے گوشت رکھا، اس نے انکار کیا۔ شوگر والے مریض کے آگے کہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بولا رکھو تو صحیح، گلاب جامن نہ کھاوے تو میں نے نہ لگا، کہے گا ادھی گولی وقت کھا لا، اب ہی ادھی گولی وقت کھا لا۔ میرا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، سارا دن مریضوں کو نسخہ لکھتا ہے، کہتا ہے سگریٹ نہیں پینا، رات میں آپ لائی بیٹھا ہوں۔ میں کہ ایک دل کی ہے۔ تو انسان میں یہ عجب چیز ہے، یہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا، پھر یہ سیکھتا ہے باہر سے، اس کو سکھانے والا اس کا ٹیچر ہے، چیونٹوں کو سکھانے والا کوئی نہیں۔ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے دن چوہا گھر سے نکلا شہر کو، بلی کو دیکھ کے واپس بھاگا، کس نے بتایا کہ یہ میرا دشمن، میری دشمن؟ دور سے گو کو دیکھتے ہی سانپ زمین کے اندر غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین کے اندر پھنساتا ہے کہ مجھے گو دیکھ نہ پائے۔ مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پر میرا زہر اثر نہیں کرتا، اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ میرے دانت اس کے اندر نہیں جاتے۔ ویسے تو اگر گو بھی کٹ جائے تو مر جائے گا، لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر اس کا دانت اثر نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں، جو میں نے بات کہی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مخلوق کتنا علم رکھتا ہے اور انسان کتنا جاہل ہے، کتنا ان پڑھ ہے۔ بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو میں نے تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ پولیس میں آخری ہوگا آئی جی ہے، تو بھائی آئی جی صاحب جو تیرے پاس پولیس کا علم ہے بہت تھوڑا ہے، اور علم کی دنیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ آخری ڈگری، اس کے بعد آپ کو ڈگری سنیں تو اللہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جو ہے اس میں تم نے غلط بھی بہت شامل کیا ہوا ہے، جو تم صحیح جانتے تم اس کے خلاف بھی کرتا۔ رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا صحیح کر رہا ہوں، کہتا غلط کر رہا ہوں پر میرا گزارا کوئی نہیں۔ غلط ایف آئی آر کاٹنے والے کا ضمیر اندر سے پکارتا ہے غلط کر رہا ہے، روٹی کی سکھاوا سارے کسی جان میں کی کر کام اندر سے ایک پکار اٹھتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایسا کیوں ہے، انسان ایسا کیوں کرتا ہے، جانور ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جانور اپنی ذات کے لیے بنے نہیں، وہ آپ کے لیے بنے۔ اگر ان کا علم نہیں ہوتا خطا والا تو مجھ جانتی آج میں دودھ کوئی نہیں دینا جا جو زور لاؤنے گا۔ ان کا علم ایسا بے خطا ہے، وہ آپ کی خدمت کے لیے۔ مرغی کہتی ہے میں نے انڈے نہیں دینے، بس میرا جل نہیں کرتا۔ آم کہتا ہے سال میں کنڈے آم نہیں دینے، کنڈے دینے۔ انگور کہتا ہے میں نے اس دفعہ انگور نہیں دینے، کریلے نکال۔ اگر ان کا علم بھی خطا پر ہوتا تو ہمارا نظام تو ختم تھا۔ ہم نے بیجے آم، وہ نکل آئے امرود، تو ہمارا تو کام کتنا خراب ہو گیا۔ تو گٹھلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے پھل کو شیپ کیسے دینی ہے، ذائقہ کون سا کرنا ہے، رنگ کون سا دینا ہے، تاثیر کون سی دینی ہے، یہ بھی اس کے اندر سارا نظام فیڈ کیا ہوا۔ یہ اس لیے ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بھی ایسا ہوتا کہ اپنے علم کے خلاف کرتے یا ان کو معلومات غلط دی جاتی تو تمہارے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا۔ انسان اس کے مقابلے میں کیوں جاہل پیدا ہوتا ہے، کیوں غلط کرتا ہے، اپنے علم کے خلاف کیوں کرتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں، کتنے غلط پرچے آپ لوگوں کے ہاتھوں لوگ کٹواتے ہیں، پریشر ڈال کے، ڈرا دھمکا کے یا پیسے لگا کے، انہیں نہیں خبر کہ یہ کام غلط ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔
اس لیے اس کو خیر اور شر کے دونوں اختیار کے دو تار کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر شر کو بھی بھر دیا ہے، تقوی کو بھی بھر دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، ایمان اور تقوی کو اپنا لے، راہیں کھلی ہیں. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، نافرمانی منمانی کو اپنا لے تو راہیں کھلی ہیں. نہ ادھر کوئی کوڑا برسے گا، نہ ادھر کوئی مٹھائی اترے گی، یہاں کچھ نہیں ہوگا، اوپر سارا نظام چل رہا ہے. جیسے یہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے چوری کہاں ہو رہی ہے، قتل کہاں ہو رہا ہے، ڈاکہ کہاں ہو رہا ہے، زنا کا اڈا کہاں چل رہا ہے، شراب کی بٹی کہاں چل رہی ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے. ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، راتوں کو رونے والا کون ہے، راتوں کو ناچنے والی کون ہے، اللہ کو تو سارا پتا ہے. کیوں نہیں پکڑتا کہ یہاں مہلت کا نظام ہے، آگے یا آگے آنے والی زندگی میں حساب ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہاں ہمیں بتایا ہے لا تحسبن اللہ غافلا، میں غافل نہیں. کس سے؟ عما یعمل الظالمون، یہ جو دہاڑی میں ظلم کرتے ہیں لوگ، غافل نہیں. چاہے وہ پولیس والے، چاہے وہ تاجر. میں پولیس والوں کا گلہ کیا کروں، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، عوام ظالم ہے، آپ کیا کر سکو، ہماری عوام ظالم ہے. ایک قتل کرنے والے کے ساتھ 5 بے گناہ لکھا، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جائے. اور سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے، جج گواہ بیٹھ گیا، جج کی دیانتداری کیا کرے. اب جج کیا کرے، گواہ بیٹھ گئے، اب جج کہاں سے لائے. ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے. اور حضرت علی کا فرمان ہے کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، ظلم کے ساتھ اجڑ جاتا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تم نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، وہ کہتا تھا تم ربی میں انا ربکم الاعلی. یہ دنیا میں ایک انسان آیا جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے، لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں، فرعون. اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور، میں تجھے نجات دے دوں، تیرے جسم کو زندہ کر دوں، نجات دے دوں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے گا، عبرت کی یادگار بن جائے گا. میں نے ممی کہتے ہیں کہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا، آنتے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، اندر سارا کچھ صرف ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے. پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی، جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے، چٹکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، کٹی ہوئی. چہرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے، کھال اتری نہیں، آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے، آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے ویران. پاؤں چٹکے ہوئے، انگلیاں چٹکی ہوئی. فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، تر و تازہ لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہیں جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں، جس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتا ہے. پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں، اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے، بال بالکل صحیح، آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت. وہ لگتا نہیں کہ یہ 6000 سال پرانی ممی ہے، 2000 3000 3500 سال پرانی. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فرق ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا. جب ظلم کیا پھر پکڑا، خدائی کے دعوے سے نہیں نہ پیا. نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا. جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے 40 سال کے اندر پکڑا اور عبرت کا نشان بنا.
تو مسئلہ آپ کا نہیں، تو پولیس بڑی زیادتی کرتے، ہمارا ریڈی والے کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ بھی زیادتی کرتے. تو عوام میں ظلم پھیل چکا ہے. ایک ظلم ہے ایک دوسرے پر، تو ایک ظلم ہے اپنے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں، ویاڑی کا سب سے بڑا ظالم بتاؤں؟ یا رسول اللہ کون؟ الجفا کل الجفا، بڑا ظالم اپنے اوپر، دوسروں پر اپنے اوپر، بڑا ظالم اپنے اوپر، سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی. تو ایسے ظالموں سے پولیس بھی بھری پڑی ہے، عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، بازار بھی بھرے پڑے ہیں، دفتر بھی بھرے پڑے ہیں، کارخانے بھی بھرے پڑے ہیں، دیہات بھی بھرے پڑے ہیں، کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اذان سن کے نماز نہ پڑھے. اذان سن کے یہ عدالتوں پر پیشی کر جاؤ تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں، وارنٹ کیا کہتے ہیں، بلا ضمانت وارنٹ جاری کر دیتے ہیں. کبھی اللہ نے بھی وارنٹ نکالے گا تو کم وقت 20 سال ہو گئے تجھے ایک سجدہ نہیں دیا، چلو اس کے وارنٹ سے گرفتار ہے. کیا کریم مولا ہے، کیا کریم مولا ہے، کیا اس کا درگزر ہے اور کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا. ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ساری زندگی کا دستور رہا مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. جہان میں یہ 3 دن بھیجا ہی کوئی نہیں، بھوکے رہے. کوا ابراہیم کھرا نکلا تو بھائی کھرا نکلا. مہمان ہے اس کے آگے کھانا رکھا. اللہ اپنے بندے سے بطور انسان کتنا تعلق رکھتا ہے. ابھی مومن مشرک کی بات نہیں، متقی اور ملحد کی بات نہیں، انسان بطور انسان. اس نے روٹی کا نوالا منہ میں توڑ کے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے کا میں اللہ میں جان رہی کوئی نہیں، میں کی پڑھتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، اٹھ گیا میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل اللہ کی ڈانٹ لے کر آ گیا. ڈانٹ کہنے خلیل اللہ 4000 نبیوں کا باپ اور پھر محمد مصطفیٰ کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم. ڈانٹ آ گئی کہ خلیل منکر تو میرا تھا، 40 سال 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو نے اسے کیوں اٹھایا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ تھا، تیرے تو اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے رزق ہٹا لے، اس کو واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کافر کی وجہ سے. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ. پھر ایک یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سننا. حدیث سناؤں اللہ کے نبی کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا ہے، تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہے. ایک بندہ، ایک سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، منکر بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ، بندے کی قید نہیں لگائی، مومن متقی موحد، میرا ایک بندہ بیمار تھا. تجھے خبر بھی میری تھی وہ بیمار ہے تو حال پوچھنے نہ گیا. پاگل اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ. میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تم سے روٹی مانگی تھی، تو نے مجھے روٹی نہ کھلائی. ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھلایا ہی. تو وہ کہے گا یا اللہ تو تو رب ہے، خود کھلاتا ہے، تجھے کون کھلائے، تو کھانے سے پاک ہے. پھر اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی الفلاں، وہ میرا ایک بندہ ہندو سکھ عیسائی دہریہ مشرک نمازی بے نمازی چور ڈاکو کسے باشد کوئی تیرے در پر آیا تھا کھانا مانگے تو نے انکار کر دیا. اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا.